اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اور ہم نے جو کچھ یہاں پر کیا ہے وہ ہمارے سامنے آنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خود بھی اپنا حساب لیتے رہا کرو دنیا کے اندر، اور آپ نے فرمایا تم خود اپنا حساب لے لو، کوئی دوسرا تم سے حساب کیا لے؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو۔ اور محاسبے کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں یہ سوچے، یہ غور کرے کہ میں نے آج کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگ اکابرین فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو رات میں سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ صبح جب میں اٹھا تھا تب سے لے کے اب تک میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ اور یوں فرمایا کہ اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق سے میں نے یہ اچھا کام کیا۔ اور خدا نہ کرے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو استغفر اللہ کہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، کل نہیں کروں گا۔ تو یہ محاسبہ روزانہ کرنا چاہیے، یہ محاسبہ کم سے کم ہفتے میں ہونا چاہیے، اور یہ محاسبہ آدمی کو اپنا جب بھی موقع ملے کرتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کاروباری افراد ہیں، جن کی دکانیں چلتی ہیں، تو وہ اپنے کاروبار کا حساب کتاب لکھتے ہیں۔ سال پورا ہوتا ہے، سیزن پورا ہوتا ہے، اب وہ حساب جوڑتے ہیں۔ اس سال ہمیں کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنی آمد ہوئی، کتنا خرچ ہوا۔ اسی کا نام محاسبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اللہ کے یہاں۔ اور جیسے ایک آدمی بزنس مین ہوتا ہے، اگر کسی کام میں اس کو نقصان نظر آتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اگلے سال یہ کام نہیں کریں گے، دوسرا کریں گے، نقصان چلا گیا۔ اسی طریقے سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ محاسبہ کرتے وقت اس نے جب یہ دیکھا کہ آج یا اس ہفتے یا اس مہینے مجھ سے یہ کام غلط ہوا، اس کا مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا اللہ کے یہاں، لہذا دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کل کے دن کے لیے اس کام کو چھوڑ دے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہ محاسبہ ہمارے یہاں بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا حاسبوا، اے لوگو اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کتاب لو، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ تو یہ جائزہ لینا، یہ کھود پرید کرنا، یہ حساب کتاب لینا، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی کو نفع نقصان کا پتہ چل جائے۔ میں یہ بات عرض کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آج دنیا کے اندر ایک رسم چلی ہے نئے سال کی مبارکباد دینے کی، اور مبارکباد دینے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انگلش کے الفاظ آتے ہیں ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک۔ مبارک کا کیا مطلب؟ مبارک عربی زبان کا لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آنے والا یہ سال تمہاری زندگی کے اندر برکتیں لے کر آئے، اور برکت دینے والا کون ہے؟ خدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تمہارے لیے کہ خدا تمہاری زندگی کے اندر برکت دے، خیر دے، عافیت دے، سلامتی دے۔ یہ ہے نیا سال مبارک۔ اور بظاہر دیکھا جائے تو اتنا کہنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، کسی کو دعا دینا کوئی نقصان کی بات تو ہے نہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کر دوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر آئی اور مسلمانوں نے اس کو خوب اپنایا، دشمنان اسلام کی طرف سے آئی، مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، بہت قبول کیا، سب نے قبول کر لیا۔ وہ یہ کہ اس نئے سال کے عنوان سے نہ جانے کتنی خرافات، کتنی رسمیں اور کتنی واہی تباہی ہمارے سماج کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ حضرات دیکھیں گے کہ جب دسمبر اور جنوری کے بیچ کی پہلی رات ہوتی ہے تو وہاں 12 بجے سے پہلے سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں آتش بازی کرنے کے لیے۔ وہ آتش بازی کرتے ہیں، جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو چاروں طرف سے دھوم دھام کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بھلا بتلائیے کہاں مبارکباد، خدا تمہاری زندگی کے اندر برکت دے، کہاں آتش بازی؟ کوئی تک ہے؟ دونوں کا کوئی تعلق ہے؟ وہ ایک دعا ہے، دعا دینے کے لیے آتش بازی کا کیا مطلب؟ اور 10-20 روپے کی نہیں، 150 روپے کی نہیں، بلکہ ہزاروں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز اب اور آئی، وہ یہ کہ اس رات میں یا اس دن میں یا اور اگلے دن اس عنوان سے اب کچھ پروگرام ہوتے ہیں، ناچنے گانے کے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ناچنے گانے سے دعا کا کیا تعلق؟ دعا دینی ہے تو دعا تو یوں ہی مل جائے گی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دعا ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر، سرکاری طور پر، حکومت کے سطح پر بڑے بڑے جشن، تقریب، خوشیاں منائی جاتی ہے، پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ چلا اور ایک اس عنوان پر چلا کہ نیا سال مبارک ہو، اور نیا سال مبارک ہو، مبارک کا مطلب تو لوگوں نے سمجھا نہیں کہ کیا ہے، اور یہ واہی تباہی کے اندر لوگ پڑ گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا تو ایسی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ دیتے ہیں۔
یہ جو ہمارے یہاں سلام ہے، السلام علیکم، یہ دعا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر رنج سے تمہیں نجات۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یہ دعا دے رہے ہیں، اور دعا ہی ہوتی ہے مبارکباد۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر برکت لائے۔ نکاح کے بعد کہتے ہیں مبارک ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس نکاح کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے اندر برکتیں ہوں، خیر ہو، عافیت ہو، سلامتی ہو۔ غرض یہ کہ کسی بھی کام کے موقع پر جو مبارکباد دی جاتی ہے اس کا مطلب صرف دعا ہوتا ہے۔ خوشی کا اظہار آدمی کرتا ہے تو دعا دیتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پر گناہوں کا ارتکاب کیا جائے۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے کہ کسی بھی خوشی کے موقع پر خدا کو بھلا کر شیطان کو چاروں طرف سے خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اسلامی تمدن نہیں ہے کہ ہم ان تمام عنوانات سے اور ان تمام موضوعات سے تمام فضول خرچی اور اسراف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے ان تمام باتوں سے کہ جو اسلام سے ٹکراتی ہیں، جن سے اسلام پر چوٹ آتی ہے، آنچ آتی ہے۔ آپ حضرات بار بار سنتے ہیں کہ فضول خرچی ہمارے یہاں درست نہیں۔ آپ حضرات بار بار سنتے ہیں کہ ناچنا، گانا بجنا ہمارے یہاں درست نہیں، اور کتنی باتیں آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ اب یہی سب چیزیں اگر کسی ایسے عنوان سے کی جائیں گی کہ صاحب نیا سال شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ کام ہونے چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس کو کب اجازت دے گا؟ اور ہم تو یہی نہیں، ہم تو اور آگے بڑھ کر یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عید آتی ہے۔ عید ایک خوشی کا موقع ہے، لیکن وہاں پر بھی ایک دوسرے کو دعا دینا کوئی حرج کی بات نہیں، مگر ہم لوگ اس عید کے نام پر وہاں پر بھی یہ سب حرکتیں کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ عید ہے صاحب، چلو ڈانس پارٹی کریں گے، واہ، تو عید کا اور اس سے کیا تعلق؟ عید کی خوشی میں چلو صاحب وہ کام کریں گے، ورنہ عید ہی نہیں ہوگی۔ اور یہی سب چیزیں آج ہمارے یہاں بیاہ شادیوں کے اندر آ گئی۔ بیاہ ہے صاحب، لہذا فلاں کام ہونا چاہیے، ورنہ بیاہ ہی نہیں، کوئی سکھ ہے۔ تو اس لیے خوشی کے موقع پر دعا دینا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر دعا کی جائے، سامنے دعا دی جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، ہمیں بڑی خوشی ہے آپ کی شادی ہو گئی، اللہ مبارک کرے، آپ کی زندگی کے اندر برکت لائے، یہ دعا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اور ہم نے عید کا موقع پا لیا، خدا کرے کہ آئندہ بھی ہم اسی طریقے سے مل بیٹھیں، خوشی آئیں، اور جیسے آج ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں، پورے سال ہماری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر خدا خوشی لائے، یہ ایک دوسرے کو دعا دی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن عید کے نام پر اور عید کی خوشی میں یہ سب حرکتیں اگر ہم لوگ کرنی چاہیں